حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک انسان جو اپنے نفس پر قابو کر لے تو اس کے لیے کہا گیا کہ ایک وہ شخص جو تنہا ایک شہر کو فتح کر لے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے جو اپنے نفس پر قابو کر لے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنے نفس کو مار دے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے جو ایک شخص جو پورے شہر کو فتح کر سکتا ہو۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر قلب کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ انسان جب اپنے نفس کو مار دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اللہ اپنے بہت قریب اپنا نیک بندہ بنا لیتا ہے، اور اسے جو ہے وہ ایسا شرف عطا فرماتا ہے کہ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ اپنے قلب یعنی اپنے دل ہی کو مار دیں، بالکل ان کا ضمیر ہی مر جائے، بالکل پھر جو چاہے وہ کرے، تب پھر رب کائنات انہیں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں دینے والا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ نفس جو ہے کن چیزوں سے مرتا ہے۔ جناب یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا طاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو۔ ریاضت، شب بیداری، قلیل گفتگو، لوگوں کی تکلیف برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے۔ کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفت سے محفوظ رہتا ہے، تکلیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کم کھانے سے شہوت نفسانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اسے گفتار ظلمت کرنا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر اتنی ساری چیزیں بتائی، اور حقیقت ہے یہ ساری چیزیں انسان پر جب غالب ہوتی ہے تب بندہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے۔ کہ جب انسان ریاضت یعنی جب خدا کی عبادت کیا کرتا ہے تو یہ نفس خدا کی عبادت سے مر جایا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ شب بیداری کے رات بھر خدا کی عبادت کرنا۔ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کو اٹھا کر کے ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے پوری رات اپنے قیام میں گزار دی، پوری رات عبادت الہی میں گزار دی۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم سے صرف 5 وقت کی نماز ادا نہیں کی جاتی صحیح معنوں میں۔ ہم بھی ایک بندے ہیں، وہ بھی ایک خدا کے بندے تھے۔ وہ اگر جب خدا کے بندے وہ جب جدھر نکل جاتے تھے، جنگلوں میں نکل گئے تو جنگلوں میں خدا کی عبادت ہو رہی ہے، جس جگہ نکل گئے تو خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ رب کائنات کے سوا ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت تو ہے ہی نہیں، صرف دنیاوی محبت ہے بس۔ اور فرماتے ہیں قلیل گفتگو یعنی کہ کم باتیں کرنا، لوگوں سے کم گفتگو کرنا۔ زیادہ انسان گفتگو کرتا ہے تو یہ زبان جو ہے نا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اس زبان سے کیسی باتیں ادا ہو جائیں، کیسی باتیں نکل جائیں، اس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کم باتیں کرے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے منہ کے اندر کنکڑیاں رکھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ آپ کنکڑیاں کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کنکڑیاں میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میں کم بولوں۔ اللہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ یہ وہی صحابی تو ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ تم بھی جنتی ہو۔ تو وہ اللہ کے بندے ہیں، دیکھیں کہ اپنے منہ میں کنکڑی رکھ رہے ہیں اس لیے کہ کم بولیں، اور ہم ہیں کہ جب جہاں بیٹھ جائیں
جب چوراہوں پر بیٹھ جائیں تو رات رات گزار دیتے ہیں باتوں میں، لیکن باتیں ختم نہیں ہوتی اور پھر اتنے ساری ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں کہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں مسلمانوں۔ کبھی ہم اس چیز کو، کبھی ہم جو ہے بیٹھ کر کے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم چوراہوں پر بیٹھ کر کے، گلیوں میں بیٹھ کر کے، گھروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اتنی ساری گفتگو کرتے ہیں کہ رب کائنات اس کی سزا ہمیں کیا دے گا؟ کبھی ہم غور نہیں کرتے مسلمانوں۔ اور فرماتے ہیں لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا۔ تکالیف برداشت یعنی کہ تم پر جب ظلم کیا جائے، کوئی تمہیں پریشان کرے تو تم اس پر صبر کرو، رب کائنات تو سب دیکھنے والا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہاری خبر رکھتا ہے۔ تم پہ جو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تم اس پر صبر کرو گے، رب کائنات تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں ایک جگہ اور فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور فرماتے ہیں کہ جسم کی سلامتی جو ہے نا وہ کم کھانے میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جسم کی سلامتی کم کھانے میں۔ جب انسان کم کھانا کھاتا ہے تو وہ پریشان اور اس سے تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کی جسم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ جب انسان زیادہ کھانا کھائے گا پیٹ خراب ہوگا، تکلیف بڑھ جائیں گی، تو اس لیے جو ہے کم کھانے میں کیا ہے؟ جسم کی سلامتی ہے۔ اور روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے۔ جب انسان کم گناہ کیا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی روح کو تسکین عطا فرماتا ہے، سلامتی جو ہے۔ اور ایمان کی سلامتی کس چیز میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کم بولنے میں ہے۔ جب انسان کم بولتا ہے تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ جو انسان زیادہ بولتے ہیں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، ان کا ایمان اس طریقے سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے جب انسان بندہ زیادہ بولتا ہے تو یہ زبان سے کون سی بات نکل گئی جو رب کائنات کو ناگوار تمہاری گزری اور تمہارا ایمان چلا جائے۔ اس لیے جب دین کی بات ہو، جب کہیں علمی گفتگو ہوتی ہو جو تم نہ جانتے ہو وہاں پر نہ بولو، اپنے سر کو خم کر لو، کیونکہ اسلام نام ہی، شریعت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جہاں پر جب ایسی بات کی جائے شریعت کی تو وہاں اپنے سر کو جھکا لیا جائے، اس میں چوچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب کائنات کی تقدیر، جب رب کائنات کے عقیدے کی بات کی جائے، جب عقیدے کی گفتگو ہوتی ہو تب وہاں پر اپنے سر کو خم کر لو۔ اگر تم نے چوچرا کیا کہ رب کائنات ہے تو وہ کیسا ہے، نہیں ہے تو کیسا ہے، یہ سارے چیز اگر کسی انسان نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو پھر وہ جو ہے ایمان سے خارج ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو اس لیے اس شریعت کی جب بات آئے تو اپنے سر کو خم کر دو۔ اور فرماتے کہ بھوک حکمت کا نور ہے۔ انسان کھانا اس وقت کھائے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بہت تیز بھوک لگتی ہو انسان کو تب کھانا کھانا چاہیے، تب انسان، اور اس سے پہلے اٹھ جاؤ کہ پتہ ہے کہ ہم ابھی اور کھا سکتے ہیں، تو انسان کا جسم اس سے سلامت رہتا ہے اور اس میں کوئی تکالیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں پر جب ہم عمل کریں، سرکار نے ہر وہ بات بتا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں بہت حکمت ہے مسلمانوں، لیکن ہم عمل کر کے تو دیکھیں، ہم اس پر پیرہن تو ہو کر کے دیکھیں۔ جب ہم اپنے رویے کو بنا لیں اس طریقے سے تو ہماری زندگی دوائیوں سے نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کے پابند گزرے گی۔ ہمیں پھر دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے آقا صحابہ جب ایک جنگ کو مسواک سے جیت سکتے ہیں تو ہم نبی کی سنتوں سے کیا اس دنیا کی آفتوں سے نہیں جیت سکتے کیا مسلمانوں؟ ہم جیت سکتے ہیں، لیکن جب ہم کریں جب نہ، جب ہم اس پر پیرا ہو تب نہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب کوئی اس وقت جب میری سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہوگا، اس وقت میری کوئی ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا تو رب کائنات اسے لال 100 اونٹ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو آج کا وہی وقت ہے مسلمانوں، سرکار کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اگر نبی کی ایک سنت کو بھی زندہ فرمائیں گے تو رب کائنات ہمیں 100 لال اونٹ، جو کہ اس وقت اس کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری الہ
ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر قائم و دائم فرمائے۔ مولا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔